علیم، انہیں دردناک عذاب بھی دیا جائے گا بما کانوا یکفرون، اس کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ حضرات محترم، اس آیہ مبارکہ سے قبل آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جہاں اسلام کا اور شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اس محفل میں نہ بیٹھیں۔ پھر فرمایا اگر مجبوری ہے تو بڑے سلیقے سے طریقے سے انہیں سمجھائیں اور نصیحت کرتے رہیں، شاید کہ آپ کی نصیحت ان پر کوئی اثر کرے اور وہ باز آ جائیں اور اللہ سے ڈرنے لگیں اور متقی بن جائیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے منع کرنے کے باوجود، آپ کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آتے تو فرمایا کہ ان کا گناہ پھر انہی کے سر ہے، آپ کو ان کے گناہ کی پاداش میں سزا نہیں دی جائے گی۔ آج جو آیہ مبارکہ اسی سورہ مبارکہ کی 17ویں آیہ مبارکہ، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوڑ دیں ایسے لوگوں کو جنہوں نے دین کو کھیل سمجھ رکھا ہے۔ لعب ملعب گراؤنڈ کو کہتے ہیں اور لعب کھیل کو کہتے ہیں، کھیل سمجھ رکھا ہے، وَلَهْوًا اور تماشا سمجھ رکھا ہے، یعنی دین ان کے نزدیک کھیل اور تماشا ہے۔ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ جو چاہے اس پہ کمنٹس پاس کرے، جس کو وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا وہ مجتہد بنا ہوا آپ کو نظر آئے گا، جس کو صحیح طریقے سے یہ بھی پتہ نہیں کہ نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے وہ بھی آپ کو فیس بک پہ مفتی بنا ہوا نظر آتا ہے، فتوے دے رہا ہے، جس کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ آپ کو مسائل بتا رہا ہے، آپ کے سوالات کے جوابات دے رہا ہے، دین کی نمائندگی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا وہ مجتہد بنا ہوا ہے، وہ تقریریں کر رہا ہے۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں صرف تقریر کرنا، فتوے دینا بہت دور کی بات ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں حرام ہے اس شخص کے لیے تقریر کرنا جو دین کے اصولوں سے واقف نہیں ہے، تقریر کرنا حرام ہے۔ آپ جن حضرات کو فیس بک پہ سنتے ہیں اگر ان کو یہ کہہ دیں کہ آپ آن لائن جو ہے نا قرآن کی 5-6 آیات ہم بتاتے ہیں اور ان کا ترجمہ فوراً ہمیں بتا دیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتنے پانی میں ہیں اور کتنے حدیث جانتے ہیں۔ اور اگر کوئی حدیث پہ بات کرتا ہے تو آپ اس سے اگر اسی وقت سوال کر دیں کہ جناب حدیث کی قسمیں کیا ہیں، راویوں کی اقسام کتنی ہیں، حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، وہ جو محدث بنا ہوا ہے فیس بک پہ اس کی علم کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، بس جس کی بات ہمیں اٹریکٹ کر جائے، اچھی لگ جائے کہ اس سے میرا مسئلہ دنیاوی حل ہو سکتا ہے اور مجھے اسلام کا امبریلا بھی مل رہا ہے، چھتری بھی مل رہی ہے، تو پھر ہم گناہ کرتے ہیں اس کو ثواب سمجھ کے۔ ایک ہوتا ہے گناہ کرنا گناہ سمجھ کے، یہ بھی برا ہے، اس کا بھی عذاب ہے۔ ایک یہ ہے کہ گناہ کو ثواب سمجھ کے کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہوا ہے، اپنی ویڈیوز پہ ویورشپ حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اپنے آپ کو مشہور بنانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے وَذَرْ، انہیں چھوڑ دو، ان سے قطع تعلقی اختیار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کو کوئی دنیا دار نقصان دے گا تو دنیا کا نقصان ہوگا، بزنس کا نقصان ہوگا، تجارت کا نقصان ہوگا، مال کا نقصان ہوگا، پیسے اور روپے کا نقصان ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے آپ کا دین جو ہے چھین لیا اور حملہ کر دیا ایمان پر تو یہ آخرت کا نقصان ہے۔ دنیا کے نقصان کی بھرپائی تو ممکن ہے، آخرت کے نقصان کی بھرپائی ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کو کھیل اور دل لگی بنایا ہوا ہے، اور اگلی بات بڑی اہم ارشاد فرمائی وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا،
اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہوا ہے۔ دنیا کی زندگی نے، وہ سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ زیادہ دیکھیں گے ہماری ویڈیوز کو، ہمارے کلپس جتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے ہمارے اکاؤنٹ میں اتنے زیادہ ڈالر آئیں گے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی لالچ نے، ہرس نے اور خواہش نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دے رکھا ہے، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ الذی، وہ رب، خلقہ کا، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، جس نے بنا سنوار کے خوبصورت تجھے بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے سب سے خوبصورت حضرت انسان کو بنایا، فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر اس صورت میں تجھے بنایا جو تیرے رب کو پسند تھی۔ اس رب کے بارے میں کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے انسان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ ارشاد فرمایا وغرتہم الحیات الدنیا، ان لوگوں کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وذکر بہ، اس کے باوجود آپ انہیں نصیحت کرتے رہیں۔ جو علماء حق ہیں ان کا فریضہ کبھی ختم نہیں ہوتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں۔ کیوں؟ ان تبصل نفس بما کسبت، کہیں کوئی بندہ اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے۔ دو چیزیں عربی میں استعمال ہوتی ہیں، ایک ہلاک یہلک ہلاکن یا ہلاکتن، اس کا معنی ہے ہلاک ہو جانا، ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گیا، ہلاکت۔ کسی نے خدا نخواستہ گولی مار دی، ہلاک ہو گیا، ہلاکت۔ مکان گر گیا، زلزلہ آ گیا، ہلاک ہو گیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہلاک ہونا۔ ایک عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے ابصل یبصل ابصالا، اپنے آپ کو ہلاک کرنا۔ ہلاک کسی اور کی وجہ سے ہوتا ہے، ہلاکت جس کو کہتے ہیں، اور ابصال جو ہے نا وہ اپنے آپ کو خود ہلاک کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تبصل نفس بما کسبت، کہ کہیں کوئی بندہ اپنے آپ کو اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک نہ کر دے۔ کسی دوسرے نے ہلاک نہیں کیا تھا، کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ بے ایمانی کریں، اس نے خود کی، اس کا عمل تھا جس کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ کسی نے نہیں کہا تھا اللہ کا انکار کر، اس نے خود رب کا انکار کیا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا۔ کسی نے نہیں کہا تھا کہ دوسروں کا مال غصب کر لے، اس نے خود کیا، یہ اس کا عمل تھا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا۔ تو یہاں ارشاد فرمایا ان تبصل نفس بما کسبت، کہ کہیں کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر بیٹھے۔ انہیں نصیحت کرتے رہیں کہ یہ دنیاوی جو ہے، یہ ریل پیل پیسے کی، یہ چہل پہل، یہ رونقیں، یہ رنگینیاں، یہ آسائشیں، یہ آرام، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ محلات، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ دنیاوی زندگی کا دھوکہ ہے۔ اور اس دھوکے سے آگاہ اس وقت بندہ ہوتا ہے جب تک یہ آنکھ کھلی ہے پتہ نہیں چلتا، اور جب یہ آنکھ بند ہوتی ہے پھر ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ دھوکہ کیا تھا اور حقیقت کیا تھی۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کوئی اپنے عمل کی وجہ سے ہلاکت میں نہ پڑ جائے۔ آگے ارشاد فرمایا، کیونکہ پیچھے ارشاد یہ فرمایا غرتہم الحیات الدنیا، دنیاوی خواہشات نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اب دنیا کی زندگی میں دھوکہ کیا ہے کہ انسان سوچتا ہے پیسہ زیادہ کما لیں، وکیل نہ صحیح جج خرید لیں گے، چھوٹا نہ صحیح بڑا خرید لیں گے۔ دوسرا یہ اس کے پاس اسے امید ہوتی ہے کہ جس پر زیادتی کی ہے اگر زیادہ بولنے لگا اس کو پیسے دے کے منہ بند کروا دیں گے، دولت ہے، پیسہ ہے، کر لیں گے۔ تیسرا اپنے کنیکشن، اپنے کانٹیکٹس استعمال کریں گے، اپنا ریلیشن استعمال کریں گے، بڑے بڑے لوگوں سے تعلق ہے ان کی سفارش کروا کے جان بچا لیں گے، بچ جائیں گے، جو آج روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں اور ہوتا ہے۔
اللہ ارشاد فرماتا ہے لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع. یاد رکھنا جب نامہ اعمال کھلے گا سارے کرتوت سامنے آئیں گے، پھر نہ تو کوئی حمایتی کھڑا ہوگا ساتھ اور نہ کوئی سفارشی ساتھ کھڑا ہوگا. وہ حمایتی بھی بھاگیں گے. صرف حمایتی کیا، بلڈ ریلیشن والے بھی بھاگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ قیامت کے دن باپ اولاد سے بھاگے گا، اولاد باپ سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، ماں بیٹی سے بھاگے گی اور بیٹی ماں سے بھاگے گی، دوست دوست سے بھاگے گا. کیوں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کیونکہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. باپ جہنم جاتا ہے تو جائے بیٹا کہے گا میری جان بچ جائے، بیٹا جہنم میں جا رہا ہے تو جائے باپ کہے گا میری جان بچ جائے. تو ارشاد فرمایا لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہ کوئی حمایتی اس وقت سامنے آئے گا، نہ کوئی سفارشی اس وقت سامنے آئے گا. یعنی کہ دنیاوی رول جو تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. اب اللہ کا رول جو ہے وہ وہاں ایکٹیو ہوگا، ابھی بھی ہے لیکن اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے. اور پھر اللہ ایک سوال کرے گا ان ظالموں سے، ان جابروں سے، ان فرعونان وقت سے. اللہ سوال فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہ کون ہے، حکمران کون ہے، پاورفل کون ہے، گرفت کس کی ہے، حکم کس کا چلنے والا ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو بڑے بڑے سورما ہیں نا سارے، نمرود سے لے کے فرعون سے لے کے آج تک جتنے گزر گئے، جتنے قیامت تک آئیں گے اور گزریں گے، ان سب سے سوال ہوگا لمن الملک اليوم، بتاؤ بادشاہت کس کی ہے آج؟ تو کسی اس سورماؤں میں سے کسی ایک کو یہ ہمت بھی نہیں ہوگی کہ یا اللہ تیری حکمرانی ہے، جواب بھی نہیں دے سکیں گے. خود اللہ رب العزت فرمائیں گے للہ الواحد القہار، قرآن ہے، اللہ خود فرمائے گا اس اللہ کے لیے جو واحد ہے اور قہار ہے، اس کی بادشاہت ہے. غرتہم الحیات الدنیا، لیکن دنیاوی زندگی نے یہ سوچنے اور سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا. وہ سمجھ بیٹھے کہ زندگی یہی ہے، جتنا جمع کر سکتے ہیں کر لو، جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹ لو، جتنا غبن کر سکتے ہیں کر لو، جتنی بے ایمانی کر سکتے ہیں کر لو، جتنا ہتھیا سکتے ہیں ہتھیا لو. انہوں نے تو آگے کا سوچا ہی نہیں. اور پھر یہ کہ زیادہ زیادہ اگر کہیں پکڑے گئے، فلاں منسٹر سے میرے تعلقات ہیں، پی ایم سے تعلقات ہیں، پریزیڈنٹ سے تعلقات ہیں، کمشنر سے تعلقات ہیں، فلاں جسٹس سے تعلقات ہیں، وغیرہ وغیرہ، وہ سارے جو ہے تعلقات ذہن میں آتے رہے اور گناہوں میں آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ زندگی کی ڈور کٹ گئی اور قبر کی کوٹھڑی میں پہنچ گیا. اور وہاں جب نامہ اعمال سامنے آیا تو پھر نہ کوئی جج تھا، نہ کوئی پرائم منسٹر تھا، نہ منسٹر تھا، نہ کوئی وکیل تھا، نہ کوئی بزنس مین تھا، نہ کوئی چاچا تایا ماما تھا، کچھ بھی نہیں تھا. وہ اکیلا ہی وہاں بیٹھا ہوا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، جو کچھ ہے سارا قربان کر کے میں نیک بننا چاہتا ہوں. اور جواب ملے گا ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء، آج اب تجھے کوئی مہلت نہیں ملے گی. یہ دنیا. آگے ارشاد فرمایا وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ میں معاوضہ دے کے جان چھڑا لوں گا، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، یہاں جو چیز ہم ذہن میں رکھتے ہیں کہ معاوضہ دے دیں گے، پیسہ دے دیں گے، سفارش کروا لیں گے، کوئی حمایتی لے آئیں گے، اللہ فرماتا ہے وہاں اگر آپ دینا بھی چاہیں لا یؤخذ منہا، وہاں کوئی معاوضہ لیا نہیں جائے گا، وہاں تم سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، بڑے اعمال صالحہ، بڑی نیکیاں لے کے آئے گا، اس کو یقین ہوگا کہ میں تو جنت میں جانے والا ہوں. اتنے میں ایک شخص آئے گا، عرض کرے گا یا رب العالمین اس شخص نے میری بےزتی کی تھی، میری عزت پر وقار کیا تھا. اللہ فرمائے گا نماز کی نیکیاں اس کے حوالے کر دو. دوسرا کیا عرض کرے گا مالک میری زمین تھی، اس نے زبردستی قبضہ کر لیا، چھین لیا مجھ سے،
اللہ فرمائے گا اس کے حج کی نیکیاں اس کے حوالے کر دو۔ آقا نے فرمایا اس طرح حقدار آتے رہیں گے اور اس کی نیکیاں جاتی رہیں گی یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور حقداروں کا سلسلہ ابھی بھی باقی ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب ان حقداروں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو۔ تو اللہ نے فرمایا سب سے غریب آدمی وہ ہوگا جو دوسروں کے گناہ کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنے گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا یہ عہدے ہمیشہ رہیں گے؟ کیا یہ پاور ہمیشہ رہے گی؟ کیا یہ ہمارے پرسنل ریلیشن ہمیشہ قائم رہیں گے اور ہمیں بچاتے رہیں گے؟ نہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہر عمل کا جواب دینا پڑے گا، اور ہمیں ہی دینا ہے، کسی دوست نے آ کے جواب اس کا نہیں دینا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، اللہ فرماتا ہے یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ ہلاکت یہ ہے جو جہنم کا ایندھن بندہ بن جائے۔ دنیاوی نقصان یہ ہلاکت نہیں ہے، اس کی بھرپائی ممکن ہے۔ اخروی نقصان جو ہے نا یہ ہلاکت کا باعث ہے جس کی بھرپائی بندہ کر نہیں سکتا۔ اب انہیں ملے گا کیا؟ کیا ٹھنڈے مشروب ملیں گے؟ اچھے اچھے جوس ملیں گے؟ اچھے اچھے پھل ملیں گے؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے لہم شراب من حمیم، جب انہیں پیاس لگے گی تو جہنم کا کھولتا ہوا گرم پانی پینے کو ملے گا۔ آج ہمیں پیاس لگ جائے یا پانی میں ذرا کڑواہٹ آ جائے، فوراً ہم پھینک دیتے ہیں پانی کو کہ اچھا پانی لے کے آؤ، منرل واٹر لے کے آؤ، اچھی کمپنی کا لاؤ۔ تو وہاں کیا ملے گا؟ اور جو زیادہ گناہ گار ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جہنمیوں کی نکلی ہوئی پیپ بطور پانی انہیں پیش کیا جائے گا، پیو اس کو۔ آگے ارشاد فرمایا وَعَذَابٌ عَلِيمٌ، اور دردناک انہیں عذاب بھی دیا جائے گا، بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، اللہ کے انکار کی وجہ سے، دین سے مذاق کی وجہ سے، دین کو کھیل سمجھنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔